بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کے تصور سے بھی بلند تر ہے۔ یہ نہ صرف ایک انعام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مظہر بھی ہے جو ان بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے دنیا میں ایمان کے ساتھ صبر، تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ جنت وہ عظیم مقام ہے جہاں کی نعمتوں کا اندازہ نہ دل کر سکتا ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، مگر احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ انسان کے دل کو تسکین دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں جنت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں: جنات عدن، دار السلام، جنت الفردوس، دار الخلد، جنت الماوا، اور ان تمام الفاظ میں ایک گہرائی چھپی ہے جو جنت کے ہر گوشے کو بیان کرتی ہے۔ حشر کے میدان کے بعد جب جنتی حساب کتاب سے نجات پا چکیں گے تو فرشتے گروہ در گروہ انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جنت کے دروازے بہت عظیم الشان ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دروازوں کا درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر ایک شخص مسلسل 70 سال تک بھی چلتا رہے تب بھی ایک دروازہ پار نہ کر سکے۔ جنت کی وسعت کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے۔ جنت کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن یہ صرف ایک مثال ہے۔ اصل وسعت وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ایک خاص عمل والوں کے لیے مخصوص ہے۔ نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ کرنے والوں کے لیے الگ الگ دروازہ ہے، اور سب سے اعلیٰ دروازہ باب الریان ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دربان فرشتے ان سے کہیں گے: سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ ہو، جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد دروازے کھلیں گے، نور کی روشنی، مشک اور عنبر کی خوشبو، فضا میں ہلکی ہلکی حمد و تسبیح کی آوازیں ہوں گی اور ان کے سامنے جنت ہوگی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی جنتی دیکھیں گے ایسے محلات جن کی بنیادیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کی دیواریں یاقوت، زبرجد، مرجان اور موتیوں سے بنی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی، اور ان کے بیچ کا مسالہ کستوری کا ہوگا۔ ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور نہریں بھی معمولی نہیں بلکہ دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہو، شہد کی نہریں جو خالص ہوں، شراب طہور کی نہریں جو فرحت بخش ہوں گی، اور صاف پانی کی نہریں جو کبھی بدبو نہ دیں۔ یہ سب جنتی کی ملکیت میں ہوں گی۔ ان کے آرام کرنے کے لیے جنت میں بلند تخت ہوں گے جو سونے اور چاندی سے بنے ہوں گے، جن پر ریشم کے تکیے اور خوشبو سے بھرے بستر لگے ہوں گے، اور ہر طرف آرام، راحت اور سکون ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وہ تختوں پر تکیہ لگا کر آرام کریں گے۔ جنت کے محلات اور خیمے سونے، چاندی اور موتیوں سے بنے ہوں گے۔ ہر جنتی کو کئی محلات دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو کھوکھلے موتی کا ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ ذرا سوچئے، ایک خیمہ جس کی وسعت کسی شہر سے کم نہیں اور وہ خالص موتی سے بنا ہو۔ جنت میں جنتیوں کے لیے نوجوان خدمت گار ہوں گے جو نہایت حسین اور چمکدار لباس پہنے ہوں گے۔ یہ غلام ہاتھوں میں سنہری جام اور چاندی کے برتن لیے ہوئے ہوں گے۔ ان برتنوں میں دنیا کے ہر ذائقے سے بہتر مشروبات ہوں گے، اور جب وہ جام پیش کریں گے تو پینے والے کو نہ نشہ ہوگا نہ سر درد، بلکہ صرف خوشی، شادمانی اور لذت ملے گی۔ جنت میں جو کھانے ہوں گے ان کا ذائقہ ہر بار نیا ہوگا۔ وہاں پھل ایسے ہوں گے جو دنیا میں نہ کبھی دیکھے گئے نہ کبھی چکھے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہی تو وہ ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، لیکن در حقیقت ہر بار ذائقہ الگ ہوگا، جدا خوشبو اور نیا لطف ہوگا۔ جنت کے پھل زمین کے پھلوں جیسے ہوں گے، مگر ذائقہ، خوشبو اور لذت میں ناقابل بیان فرق ہوگا۔ پھل کے جرمٹ جھکے ہوں گے، آدمی کھڑا ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی آسانی سے توڑ لے گا۔ جنت کے کپڑے ریشم کے ہوں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں یہ نعمت بھی عطا کی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد ہے:
ان پر سبز ریشمی لباس اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ جنت میں بدن پر میل نہیں ہوگا، بال صاف، لباس خود بخود نیا ہو جائے گا، پسینہ خوشبودار ہوگا، تھوک نہیں ہوگا، فضلہ خارج نہیں ہوگا، جسم ایسا جیسے کبھی بیماری چھو کر نہ گزری ہو۔ ہر جنتی کی عمر 33 سال ہوگی، وہ خوبصورت، گورا، حسین اور طاقتور ہوگا، نہ کبھی کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کمزور اور نہ بیمار۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں کے لیے حور عین تخلیق فرمائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان، وہ نظریں نیچے رکھنے والی ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حور دنیا میں جھانک لے تو سارا آسمان جگمگا اٹھے۔ جنت کے بیچوں بیچ خاص چشمے بہتے ہوں گے، اس میں تسنیم کا چشمہ ہوگا جو کہ اعلیٰ ترین شراب ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے مقربین کے لیے۔ سلسبیل کا چشمہ جس میں سے فرشتے جنتیوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ نہریں اور چشمے ایسے پاکیزہ مشروب مہیا کریں گے جنہیں نہ پینے سے نشہ ہوگا نہ بدہضمی، بلکہ خوشی، سکون اور نور ملے گا۔ جنت میں کھانے پینے کے لیے جنتی جو چاہیں گے ہر وقت ان کے لیے موجود ہوگا، بس دل میں خیال آئے گا اور وہ نعمت سامنے آ جائے گی۔ پھل، گوشت، مشروبات اور وہ پرندے جن کی لذت دنیا میں کبھی چکھی بھی نہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پرندے خود آ کر کہیں گے کیا میرے گوشت سے لطف اٹھاؤ گے، اور جیسے ہی وہ اسے کھانا چاہیں گے وہ خود ہی بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ جنت میں کسی قسم کی تھکن، بوریت یا نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے اور جنت میں موت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ دکھ، نہ جدائی، نہ موت۔ جنتیوں کو ریشم کے سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے، نہ میلے ہوں گے۔ ان کے لباس سندس اور استبرق کے ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کے سروں پر تاج ہوں گے جن کی روشنی سورج کی مانند ہوگی۔ ہر جنتی کو 70,000 خادم عطا کیے جائیں گے جو ان کے سامنے حاضر رہیں گے۔ جنت میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو متاثر کرے گی وہ وہاں کا ماحول ہے۔ وہاں نہ گرمی ہے، نہ سردی، نہ دھوپ، نہ اندھیرا۔ وہاں کا نور دنیا کی روشنی جیسا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی سے معمور ہوگا۔ نہ سورج ہوگا، نہ چاند، اور نہ ہی وقت کا کوئی تصور۔ جنت کی ہوا خوشبودار ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ نہ وہاں دھواں ہوگا، نہ گرد، نہ گرمی، نہ مچھر، نہ پریشانی، بس پاکیزہ ماحول، ٹھنڈی ہوا اور دل کو بھا جانے والی خوشبو اور روشنی۔ جنت کی چھاؤں عام درختوں جیسی نہیں ہوگی، سورج کی تپش وہاں نہ ہوگی، اور وہاں کی چھاؤں اتنی وسیع ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت کی چھاؤں میں سوار 100 سال تک چلے تو وہ مکمل نہ ہو پائے گی۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ایک ایسا لمحہ جب اہل ایمان اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے تم چاند کو 14ویں رات کو صاف طور پر دیکھتے ہو، بغیر کسی دھند یا رکاوٹ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کیا کوئی اور نعمت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور جنتی اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھیں گے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کے بعد جنتی کہیں گے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، یہی سب کچھ تھا۔ جنت میں اہل ایمان اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور پیاروں سے ملیں گے۔ ہر وہ شخص جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اور جنت کا حقدار ٹھہرا وہ آپ سے ملے گا۔ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے محبت سے ملیں گے، باتیں کریں گے، مسکرائیں گے، کوئی حسد یا بغض یا کینہ دل میں نہیں ہوگا۔ جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جنت کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، عفو و درگزر، محبت، سچائی، والدین کی خدمت، رزق حلال اور دل کو پاک رکھنا، یہ سب وہ کنجیاں ہیں جو جنت کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔